فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور ملائکہ اس کے وہ درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے، درود بھیجو اس پہ اور سلام بھیجو، بہت زیادہ سلام بھیجنا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56۔ الحمدللہ اب ہم سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 اور اسے آگے پڑھیں گے۔ یہ سب میرے رب کا کرم ہے، کسی انسان کا اس میں کوئی کمال نہیں۔ 30 آیات مبارکہ کا رکوع ہے۔ اس کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے کیونکہ رکوع بہت لمبا ہو جائے گا۔ پچھلے رکوع میں ہم نے دیکھا تھا پہلی 24 آیات میں بھی کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر بہت لاڈلے پیغمبر تھے، واحد پیغمبر جن سے اللہ تعالیٰ نے ایسے بات چیت کی جیسے کہ ہم انسان آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ کلیم اللہ تھے موسیٰ علیہ السلام۔ ان کا قصہ بہت لمبا ہے، قرآن کریم میں سب سے زیادہ موسیٰ نام آیا ہے۔ ویسے تو پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان پہ وحی نازل کی، ان سے کلام فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن موسیٰ لفظ سب سے زیادہ ہے۔ میں اگر غلطی نہیں کری تو 144 دفعہ الحمدللہ ہے۔ ہم نے اپنے بیٹے کا نام موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہی عقیدت میں رکھا تھا۔ اچھا، اب پچھلے رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ وہاں سے ہوتا ہے جہاں سے وہ مدین چھوڑ کے نکلے۔ تو بیسکلی انشاءاللہ اللہ ہمیں ہمت دے کہ ہم ترتیب وار قصص الممدوح میں جیسے کہ قصے ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس میں ہم کریں کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے تک بھی پہنچیں گے، لیکن اس میں بھی بہت وقت لگ جائے گا۔ تو احسن القصص حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ تو ترتیب وار ہے، یوسف علیہ السلام کی بچپن سے آگے تک، لیکن باقی قرآن کریم میں کرونولوجیکل وقت کی ترتیب کے ساتھ قصے مینشن نہیں ہیں، تو آگے پیچھے کر کے آتا ہے قصہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا سا ہم یہاں پہ بات کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں آسانی ہو جائے۔ ابھی جو ذکر ہو رہا ہے اس میں یہ تھا کہ جو ہسٹری میں آتا ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ ایک بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو کہ اس کو تباہ کر دے گا۔ اچھا، اب بنی اسرائیل ایجپٹ میں کیسے پہنچے؟ ہم واپس جاتے ہیں احسن القصص یوسف علیہ السلام کے قصے کی طرف۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے جو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم بابل جو کہ موجودہ عراق ہے ادھر سے پھر ہجرت کر کے چلے گئے تھے جب وہاں پہ نمرود، اس کے بعد حضرت ابراہیم کی ہجرت کے بعد نمرود تباہ ہو گیا تھا، تو وہاں سے ہجرت کر کے ادھر آ گئے تھے کنعان سائڈ پہ، جو اس وقت کا عرب کنٹریز ہیں، مڈل ایسٹ ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام وہیں پہ رہتے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جس طرح ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا اور وہ بیچ دیے گئے اور غلام کے طور پہ ایجپٹ پہنچے، مصر کی سرزمین پہ پہنچے۔ مصر والوں کو، جو مصر کے اپنے لوگ ہیں لوکل، ان کو قبطی کہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے دور میں وہاں پہ اچھا بادشاہ تھا جس کے لیے قرآن میں ملک کا لفظ آیا ہے، اور یوسف علیہ السلام وہاں پہ پھر جس طرح سے پلے اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اتنا مرتبہ دیا، عہدہ دیا، خزانچی بن گئے سلطنت کے، اور انہوں نے پھر احسن القصص میں سورہ یوسف علیہ السلام کے اینڈ میں آتا ہے کہ انہوں نے پھر اپنے والد اور سارے بھائیوں کو منگوا لیا، ہجرت کروا کے کنعان سے وہ ہجرت کر کے آگے ایجپٹ میں، مصر میں، اور یہاں پہ بہت عزت اور مکان و مرتبے کے ساتھ وہ لوگ رہنے لگے۔ وہاں کا بادشاہ اچھا تھا اور اس نے دین اسلام بھی قبول کر لیا تھا، جو کہ ہسٹری میں آتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ بعد میں گریجولی مصر کے جو بادشاہ تھے وہ ظالم بن گئے اور کوئی خدائی کا دعویٰ کرنے لگا، وہ مشرک بن گئے، اور فرعون لفظ ان کے لیے پھر بنا۔ پہلے یوسف علیہ السلام کے دور میں بادشاہ کا نام فرعون نہیں تھا، اور بعد میں بادشاہ کا بیٹا بادشاہ فرعون کہلاتا تھا۔ ہر بادشاہ کے بعد جو بادشاہ آتا وہ فرعون کہلاتا، جو کہ ظالم تھے اور مشرک تھے۔ موسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے 400 سال بعد آئے تھے، اور وہ یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں تھے، یوسف علیہ السلام کے بھائی لاوی کی اولاد میں سے تھے موسیٰ علیہ السلام، ان کے بھائی ہارون۔ تو اب تک بنی اسرائیلی جو تھے، یہ جو قبیلے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد کے، یہ غلام بن چکے ہوئے تھے مصر کے بادشاہ کے، فرعون کے، اور بہت گندا ظلم، فرعون بہت گندا ظلم کرتے تھے، بہت ظالم تھے، ان کو ان کی بستیاں الگ تھیں، ان پہ ظلم کرتے تھے۔ اور اس میں فرعون نے خواب دیکھا کہ ایک جو بچہ ہے جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا اور وہ میرا تخت انڈیل دے گا، پلٹ دے گا میرے تخت کو۔
خواب کیا دیکھا، کیسے دیکھا، اس کی ہم تفصیل میں نہیں جاتے۔ اور فرعون نے اپنے جادوگروں سے جب پوچھا اور ان سے پوچھا تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو بہت ایکسپرٹیز حاصل تھیں مصریوں کو جادو کے اوپر، تو اور یہ جو نجومی ہوتے ہیں سارے، تو فرعون نے حکم دیا کہ جتنے بچے لڑکے پیدا ہوں گے ان کو قتل کر دیا جائے بنی اسرائیلیوں کے۔ تو جو نیو بورن ہوتا ان کے فرعون کے جو گارڈز تھے وہ کھوج میں رہتے اور لڑکوں کو قتل کر دیتے، اور پھر اتنے لڑکے قتل ہوئے تو پھر فرعون کو اس کے وزیروں نے مشورہ دیا کہ اس طرح تو بنی اسرائیل کے لڑکے ختم ہو جائیں گے، کچھ 15-20 سال میں جوان لڑکے ہی نہیں ہوں گے، تو پھر تم لوگ غلامی کس سے کراؤ گے؟ تو اسی سے ان کی حساب کتاب لگا کے فیصلہ ہوا کہ 1 سال بچوں کو لڑکوں کو مار دیں گے اور 1 سال لڑکوں کو نہیں ماریں گے۔ اس فیصلے کے تحت پھر حضرت ہارون علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے تھے اس سال لڑکوں کو نہیں مارنا تھا، تو ہارون علیہ السلام بچ گئے، اور اس کے بعد ان سے 3 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو یہ وہ سال تھا جب کہ لڑکوں کو قتل کرنا تھا۔ تو سونگتے پھرتے تھے فرعون کے بندے کہ بنی اسرائیلیوں میں جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کو چیک کرتے تھے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی، تو لڑکے کو وہ قتل کر دیتے تھے بہت بے رحمی سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کچھ عرصہ تو ان کو چھپائے رکھا پیدائش کے بعد، لیکن اب بچہ بڑا ہو رہا تھا تو وہ بہت پریشان ہو گئی۔ تو اس میں آگے پورا قصہ آئے گا کہ کیسے رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف الہام فرمایا، وہی فرمایا کہ وہ ان کو پانی میں ڈال دیں اور تابوت میں ڈالیں، اور اس تابوت کو پانی میں ڈالیں، اور اس تابوت کو اس پانی جو ہے ساحل تک پہنچا دے گا، اور ساحل سے اس کو وہ اٹھا لے گا جو کہ اللہ کا بھی دشمن ہے اور موسیٰ کا بھی دشمن ہے، یعنی کہ فرعون۔ اور رب العزت آگے بہت پیاری آیت آئے گی، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَيْنِي، اور ڈال دی میں نے تمہارے اوپر محبت میری جانب سے تاکہ تم میری آنکھ کے سامنے پرورش پاؤ۔ بہت پیارا آیت کا حصہ ہے۔ تو یہ سورہ طٰہٰ کی آیت بہت پیاری ہے۔ یہ آیت کسی پہ بھی پڑھ کے پھونکیں، اس کے ذہن میں رکھ کے پھونکیں تو دنیا میں ہر کسی کو اس بندے سے محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اپنے اوپر پڑھ کے پھونکیں تاکہ لوگوں کو آپ سے محبت ہو جائے۔ بہت پیاری آیت ہے، آگے اس کو پڑھیں گے۔ اچھا، تو اس کے بعد اس طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلے، ان کو پتہ تھا بنی اسرائیل، یہ ظاہر ہے اس کا ان کے لباس سے پتہ تھا، تو پتہ ہی تھا، لیکن فرعون کے اس میں سے پانی میں سے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام نے نکالا تھا، اور انہوں نے فرعون کو کہا، جو کہ ادھر اس رکوع میں ذکر نہیں ہے، کہیں اور ذکر ہے، کہ ہم اس کو پال لیتے ہیں کہ شاید کہ یہ بچہ ہمارے کسی کام اور ہمارے کام آئے، اس طرح سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح سے فرعون کے وہ گھر میں پلے، اور جب وہ بڑے ہو گئے تو ان سے ایک قتل ہو گیا تھا، ایک قبطی کا، مصری کا قتل ہو گیا تھا، اور جس سے پھر اتنا گھبرا گئے کہ پھر وہ وہاں سے بھاگ نکلے، اور وہ بھاگتے ہوئے پھر پہنچے مدین میں۔ مدین میں پھر وہاں پہ 2 لڑکیاں پانی پلا رہی تھیں، ڈری ہوئی گھاٹ پہ انتظار کر رہی تھی کہ باقی لوگ پانی پلا دیں۔ تو ان لڑکیوں نے حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ ڈری ہوئی ہیں، تو انہوں نے آگے جا کے ان گھبرائی ہوئی لڑکیوں کو، پیچھے پیچھے کھڑی تھیں، مرد تھے سارے، کوئی جگہ نہیں رہتا، تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے ہو کے پانی پلوا دیا ان کے جانوروں کو۔ تو وہ بھی سارا ڈیزرٹ ایریا ہے مدین جو ہے، موجودہ اردن کے جارڈن کے اندر ہے۔ تو پھر شام کو بعد دوبارہ وہ بچیاں شرماتی ہوئی آئیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو ہمارے والد بلا رہے ہیں۔ تو ہسٹری میں ہسٹورینز کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے سسر بنے۔ وہ جو والد تھے وہ شعیب علیہ السلام تھے، اور ان کی بیٹیاں تھیں، تو انہوں نے کہا کہ میری ایک بیٹی سے آپ شادی کر لیں، اور پھر آپ 8 سال تک میری خدمت کریں، اور اگر آپ چاہیں تو اس کو بڑھا کے 10 سال کر دیں، اور اس کے بعد آپ آزاد ہیں تو آپ جہاں مرضی جائیں۔ تو یہ جو سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے تو اس میں وہاں سے ذکر شروع ہوتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وعدے کی مدت پوری کر لی تو وہاں سے نکل پڑے، اور پھر وہ نکلے تو انہوں نے قرآن کریم میں طور لفظ بھی آیا ہے، لیکن سورہ طٰہٰ میں وادی مقدس طوٰا کا ذکر ہے کہ وہاں پہ انہوں نے آگ دیکھی، تو انہوں نے کہا کہ میں جا کے یا تو اپنی فیملی کے لیے کوئی انگارہ لاتا ہوں، اور یا پھر کوئی ہدایت پا کر آتا ہوں۔ تو وہاں سے وہ انہوں نے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، جیسے ہم لوگ آپس میں کلام کرتے ہیں، اور 2 نشانیاں پہلے آیات الکبریٰ دیں، 2 بڑی نشانیاں، عصائے موسیٰ جو کہ عصا پھینکتے تھے تو اژدہا بن جاتا تھا، اور واپس پکڑتے تھے تو واپس عصا بن جاتا تھا، اور ید بیضا یعنی اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں ڈال لیں، بازو کے سائڈ پہ ڈال لیں تو باہر نکالیں تو روشن ہو کے نکلتا تھا۔ استغفر اللہ۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اب فرعون کے پاس جاؤ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، اور اس کو سرکشی کرتا ہے تو اس کو میری ہدایت کا میسج دو۔ استغفر اللہ۔ اچھا جی، تو یہاں پہ پھر وہ والا ذکر ہے،
اب ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالا، اس نے کہا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، ربی، رب میرے، شرح ہوتا ہے کھولنا، ایکسپینڈ کرنا، فتح ہوتا ہے کھولنا، اوپن، ٹو اوپن سم تھنگ، تو اردو میں اس کے وہی لفظ ہیں کھولنا کھولنا، لیکن فتح ہوتا ہے کھولنا یعنی کہ ٹو اوپن، اور شرح ہوتا ہے کھولنا یعنی کہ ایکسپینڈ کرنا۔ تو رب اشرح، رب کھول دے، ایکسپینڈ کر دے، لی، میرے لیے، صدری، صدرہ یعنی کہ سینہ، میرا سینہ، آگے یا لگا ہوا ہے میرا کا، تو رب العزت کھول دے میرے لیے سینہ میرا، جس طرح کہ ہم کہتے ہیں صدر مقام، یہ پاکستان میں جگہ جگہ صدر ہیں، کینٹ کے اندر صدر ہیں، کیونکہ کینٹ کا ایک وہ سینہ ہوتا تھا، وہ والی مارکیٹ، اور اسی طرح مملکت کا صدر ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کا نظام کا ایک سینہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا، رب میرے کھول دے میرے لیے سینہ میرا، وہ یسر، یسرا آسان ہونا، یسر آسان کرنا، وہ یسر اور آسان کر دے، لی میرے لیے، امری میرا امر، جو آپ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جائیں فرعون سے جا کے بات کریں، تو اس کو میرے لیے آسان کر دے، وحلل، اور حلہ یعنی تحلیل ہونا، ہم جو کہتے ہیں الممدود سیریز میں ہم نے الفاظ کو تحلیل کر دیا ہے، ڈیزالو کر دیا ہے، اس کا مادہ یہی ہے، اور حلال ہونا کیونکہ ایک چیز آپ کے لیے پھر ڈیزالو کر دی، اس پہ سے ممانعت، منع کرنا، حلال کر تحلیل کر دیا گیا، وہ چیز آپ کو الاؤ ہوگی، تو حلہ حلال ہونا اسی مادہ سے نکلا ہے۔ اور تحلیل فرما دے، عقدتاً، عقدہ ہوتا ہے گرہ لگانا، اسی سے لفظ عقد یعنی نکاح کرنا، کیونکہ دو لوگوں کے آپس میں رشتے کی گرہ لگ جاتی ہے، عقدتاً گرہ، من لسانی، لسان میری سے، زبان میرے سے۔ اچھا، اس کے بارے میں بھی تورات میں قصہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے پھر بڑی محبت سے پالا، تو وہ فرعون کی گود میں تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کو کھینچا۔ اب یہ قصے کئی فارمز ہمیں مل جائیں گے، تو وہ ہمیں ہسٹری کی دیگر بک سے مل جائے گا، لیکن میں جو سب سے زیادہ جو کتب میں نے پڑھا میں اس کا بتا رہی ہوں کہ انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی کھینچی، تو فرعون کو بہت برا لگا، اور فرعون کے اپنے نجومیوں نے کہا کہ یہ بچہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، تو لیکن پھر اس کا یہی فیصلہ ہوا کہ بچے کا امتحان لے لیتے ہیں کہ یہ بچہ نقصان پہنچانے والا ہے کہ نہیں، تو فرعون نے تھال میں دہکتے ہوئے انگارے منگوائے اور سرخ جیمز، لال چمکتے ہوئے، وہ منگوائے، تو موسیٰ علیہ السلام تو ان میں تو اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی تو پیدائش سے پہلے کا چن لیا گیا ہوتا ہے، تو انہوں نے ویسے بھی اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ جیمز کی طرف بڑھایا، تو اللہ کے فرشتے نے، جن کا کہ جبرائیل علیہ السلام بھی منشن کیا جاتا ہے، انہوں نے ان کا ہاتھ موڑ دیا اور اس بچے نے انگارہ اٹھا کے منہ میں ڈال لیا، جس سے کہ اس بچے کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بچپن میں بالکل چھوٹے سے انفینٹ تھے، تو ان کی زبان جل گئی، اور پھر ہمیشہ ان کی زبان میں لکنت رہی، تو وہ واضح طور پہ بول نہیں پاتے تھے، تو اس لیے یہ دعا انہوں نے کی کہ رب العزت میری زبان سے لکنت ختم کر دے۔ لیکن یہ قصہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، علماء کرام نے اس کو چیلنج بھی کیا ہے کہ اللہ کے نبی بالکل ٹھیک بولتے تھے، یہاں پہ صرف یہ کہ وہ بولنے میں بہت فصیح نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بولنے میں فصاحت و بلاغت عطا فرمائے۔ یفقہو، وہ فقہ کر لیں، قولی، قول میرے کی، وہ سمجھ لیں بات میری، وجعل، اور بنا دے، لی میرے لیے، وزیراً، وزرا ہوتا ہے بوجھ اٹھانا، تو وزیر ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا، مین بوجھ بادشاہ کا ہوتا ہے، وزیر صرف اس کا بوجھ شیئر کر رہا ہوتا ہے، وزیر کا درجہ ہمیشہ بادشاہ سے کم ہوتا ہے، اور بنا دے میرے لیے وزیر میرا، من اہلی، میرے ہی اہل، میرے گھر والوں میں سے، ہارون، ہارون، اخی، بھائی میرا، تو موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ وہ بنی اسرائیلی ہیں، اور ان کو پھر بعد میں بھی پتہ تھا کہ ہارون علیہ السلام ان کے بھائی ہیں۔ شدد، شدید کر دے، مضبوط کر دے، بھی، ساتھ اس کے، ازری، کمر میری کو، ازرا، ازر کہتے ہیں کمر کو، اسی طرح کمر پہ جو باندھتے ہیں رسی، جو ویسٹ اسٹرنگ ہوتا ہے، اس کو بھی جس طرح اردو میں بھی ہم کہتے ہیں آزار بند، کمر پہ بندھنے والی رسی، تو جس کو ویسٹ اسٹرنگ یا عام عرف عام میں نالا کہتے ہیں، اسی طرح ازر جو ہے تہبند کو بھی کہتے ہیں۔ آزر، ابراہیم علیہ السلام کے کافر باپ کا جو نام قرآن کریم میں آیا ہے، وہ آزر اسی لفظ سے نکلا ہے، مضبوط کر دینا، کمر کو مضبوط کر دینا، تو اور شدید فرما دے ساتھ اس کی کمر میری، وہ اشرک ہو، اور شریک کر دے اس کو، فی امری، امر میرے کے اندر، کئی، تاکہ نسبحہ کا، ہم تسبیح کریں تیری، کثیرن، کثرت سے، ونذکرک، اور ہم
तज़किरा करें तेरा, याद करें तुझे, कसीरन कसरत से, इन्नका बेशक तू है, कुंता है तू, बिना हमारे बारे में, बसीरन बसारत फरमाने वाला, हम पे नज़र रखने वाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ये हमने कुछ आयत पढ़ ली हैं, इनको इकट्ठा पढ़ लेते हैं। जो गलती कमी कोताही होगी और रब्बुल इज़्ज़त उसको माफ़ फरमा दे और इस अदना सी काविश को शर्फ़ कबूलियत से नवाजे। अल्लाहुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी, उसने कहा रब मेरे खोल दे मेरे लिए सीना मेरा, व यस्सिर ली अमरी, और आसान फरमा दे मेरे लिए अमर मेरा, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और तहलील फरमा दे गिरा को ज़बान मेरी पर से, यफ़क़हू क़ौली, वो समझ सकें वो फ़िक्र कर सकें कौल मेरे की, वजअल ली वज़ीरम मिन अहली, और बना दे मेरे लिए एक वज़ीर अहल मेरे में से, हारून अख़ी, हारून भाई मेरा, शुद्दुद बिही अज़री, शदीद कर दे मज़बूत कर दे साथ उसके कमर मेरी, व अशरिकहु फ़ी अमरी, और शरीक फरमा दे उसको अमर मेरे के अंदर, कई नुसब्बिहका कसीरन, ताकि हम तस्बीह बयान करें तेरी कसरत से, व नज़कुरका कसीरन, और हम तज़किरा करें तेरा कसरत से, हम याद करें तुझे कसरत से, इन्नका कुंता बिना बसीरा, बेशक तू है तू हमारे बारे में बसारत फरमाने वाला, यानी कि हम पे नज़र रखने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 35 तक पूरा हो गया। सदका जारिया समझ के शेयर करें ताकि बाकी लोग भी अल ममदूद सीरीज़ से फ़ायदा उठाएं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा।